وہ لمحہ جب پانی سرخ ہو گیا، تیماری ٹیلسن اور اورکا کی خونی داستان۔ کبھی کبھی ایک لمحہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک تجربہ کار اور بہادر عورت کی، تیماری ٹیلسن، جو سالوں سے قاتل وہیلز کی تربیت کر رہی تھی۔ وہ وہیلز جنہیں ہم سمندر کا خوبصورت نظارہ سمجھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ قدرت کی سب سے خطرناک مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ اس دن صبح 9:45 کا وقت تھا۔ پارک کھل چکا تھا، لوگ ہنس رہے تھے اور تیماری معمول کے مطابق اپنے شو کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ قاتل وہیلز، جسے اورکا بھی کہا جاتا ہے، نہ صرف ہوشیار ہوتے ہیں بلکہ ان کی یادداشت انسان سے بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ مگر اس دن کچھ الگ تھا۔ تیماری نے پانی کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی پرفارمنس کا آغاز کیا۔ اورکا وہیل پانی سے باہر آیا جیسے ہمیشہ آتا ہے۔ سب کچھ معمول پر تھا، لیکن اگلے چند لمحوں میں سب کچھ بدل گیا۔ جیسے ہی تیماری نے پانی میں قدم رکھا، اورکا کا رویہ بدل گیا۔ اس نے اچانک پانی کو زور سے مارا، پھر ایک گہری آواز کے ساتھ پانی میں غوطہ لگایا، اور جب واپس آیا تو وہ کھیلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچانک اورکا نے تیماری کو پانی کے اندر کھینچ لیا۔ تماشائیوں کو لگا شاید یہ شو کا حصہ ہے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آخری لمحے ہیں۔ تیماری نے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے، سانسیں باری ہو رہی تھی۔ پانی میں جدوجہد، وہیل کی طاقت اور انسان کی بے بسی ایک ہولناک منظر تھا۔ چند لمحوں بعد جب تیماری کی لاش پانی کے اوپر آئی تو پول کا رنگ بدل چکا تھا۔ نیلا پانی سرخ ہو چکا تھا۔ چیخیں سنائی دی، لوگ بھاگنے لگے، بچے رونے لگے، اور اس منظر نے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ حادثہ صرف ایک خاتون کی موت نہیں تھی، یہ ایک وارننگ تھی کہ قدرتی مخلوق کو کبھی بھی مکمل طور پر قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ تیماری ایک بہادر خاتون تھی، ان کے دل میں محبت تھی، لیکن قدرت کے اصول انسان کے قابو سے باہر ہوتے ہیں۔ پانی کی سطح پر وہ آخری بلبلے، وہ آخری چیخ، وہ آخری جدوجہد، سب نے ایک ہی سوال چھوڑا: کیا یہ حادثہ تھا یا اورکا کی برسوں کی خاموشی کا جواب؟ یاد رکھیے، کچھ رشتے صرف دور سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو صرف جسم نہیں جاتا، سوال پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تیماری ٹیلسن ایک باہمت، مہربان، جاندار شخصیت جس نے اپنی زندگی سمندری مخلوق کے لیے وقف کر دی۔ وہ صرف ایک اورکا ٹرینر نہیں تھی، وہ ان کے ساتھ زندگی جیتی تھی۔ لیکن شاید ایک خاموش غصہ، ایک چھپی ہوئی بغاوت برسوں سے سمندر کی گہرائی میں پل رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد پارک فوراً بند کر دیا گیا۔ حکام نے تفتیش شروع کی۔ سوال ایک ہی تھا: کیا یہ ایک حادثہ تھا یا ایک سوچا سمجھا حملہ؟ اورکا، جس کا نام تھا ٹیلیکم، پہلے بھی ایک ٹرینر کو زخمی کر چکا تھا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ 2006 میں بھی اس وہیل نے ایک اور ٹرینر کے ساتھ خطرناک رویہ اپنایا تھا، مگر ہر بار اسے خاموشی سے چھپا دیا گیا، کیونکہ اورکا شوز دنیا بھر میں لاکھوں ڈالرز کی کمائی کرتے تھے۔ ایک جانور جسے قید میں رکھا جائے، جس کی فطری آزادی چھین لی جائے، کیا وہ کبھی انسان کا وفادار ہو سکتا ہے؟ ٹیلیکم کو 2 سال کی عمر میں پکڑا گیا تھا۔ اس کی ماں کو اس سے جدا کیا گیا۔ سمندر کی ہزاروں میل کے دائرے کو ایک چھوٹے سے ٹینک میں قید کر کے انسان نے صرف ایک شو کی خاطر ایک وحشی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر قدرت کبھی غلام نہیں بنتی۔ تیماری کی موت کے بعد عدالت میں کیس چلا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ تیماری کی غلطی تھی، اسے اورکا کے غصے کو پہچاننا چاہیے تھا، جبکہ کچھ نے کہا یہ وہیل نہیں بلکہ وہ نظام قاتل ہے جو جانوروں کو قید میں رکھ کر پیسہ کماتا ہے۔ ٹیلیکم کو شو سے ہٹا دیا گیا، مگر اسے رہا نہیں کیا گیا۔ وہ زندگی بھر قید میں رہا، جس کا جرم صرف جنگلی ہونا تھا۔ تیماری اب اس دنیا میں نہیں، مگر اس کی کہانی زندہ ہے۔ ایک ماں، ایک ٹرینر، ایک انسان جس نے محبت کو سکھایا، قربانی دی، اور آخرکار خود اس محبت کا شکار بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے: قدرت کو تماشا نہ بناؤ، ورنہ ایک دن تماشا تمہیں نگل لے گا۔ مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب